اس کرم کا کرو شکر کیسے ادا، اس کرم دنیا ہوش میں رہے گی اس وقت تک مصطفیٰ جان رحمت کی میلاد کے ڈنکے بجتے رہیں گے انشاءاللہ۔ لیکن بڑی بات آپ سے جو کرنی ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت کل کے مقابلے میں آج میلاد مصطفیٰ منانا زیادہ ضروری ہے، ذکر مصطفیٰ جان رحمت زیادہ ضروری ہے۔ ہر عنوان سے بڑا عنوان عظمت مصطفیٰ جان رحمت، کیونکہ قرآن کا عنوان بھی یہی ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت کی شان محررہ مطہرہ سے آواز آئی، سرکار نظمی کی شکل میں آغاز سے اخیر تک قرآن نعت مصطفیٰ، آغاز سے اخیر تک قرآن نعت مصطفیٰ، محبوب کے بیان کا کیسا انوکھا ڈھنگ ہے۔ اللہ اکبر، الحم کی الف سے لے کر والناس کی سین تک میرے مصطفیٰ کی نعت ہے، میرے آقا علیہ السلام کی نعت ہے۔ اب کیسے ہے اس پر کبھی وقت رہا تو بات کی جائے گی، لیکن آج یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، کل ذکر مصطفیٰ کی جتنی ضرورت تھی، کل مصطفیٰ جان رحمت کی میلاد کی جتنی ضرورت تھی، اس سے زیادہ ضرورت آج ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا تیسری عالمی جنگ کی طرف بڑھ رہی ہے۔ میں اپنے جوانوں کی خصوصی توجہ چاہتا ہوں، دوسرے مکاتب فکر سے متعلق یا ان سے متاثر اگر احباب آئے ہیں تو میں ان کی بھی توجہ چاہتا ہوں، یا گھروں میں کمروں میں بیٹھ کر انٹرنیٹ کے ذریعے سے اگر کوئی سن رہا ہے، خدا کرے میری آواز اس کے دل تک پہنچے۔ توجہ فرمائیں، دو عالمی جنگیں ہو چکی ہے، تیسری عالمی جنگ کی طرف دنیا جا رہی ہے، اور ہر انسان یہ چاہتا ہے تیسری عالمی جنگ جو قوم جیتے گی، ذرا دھیان سے سنتے جانا، تیسری عالمی جنگ جو قوم جیتے گی اسی قوم کو سربلندی حاصل ہوگی، وہی قوم دنیا کی مارکیٹ کے اندر قابض رہے گی، وہی قوم دنیا کے تخت پر براجمان رہے گی، وہی قوم دنیا کا تاج اپنے سر پہ سجائے گی۔ گویا کہ تیسری عالمی جنگ کو لوگ فائنلی جنگ تصور کر رہے ہیں کہ اگر جس نے تیسری عالمی جنگ جیت لی اسی کے سر تاج ہے دنیا کی فتح کا، اسی کے پیروں کے نیچے تخت ہے کائنات کا، اسی کے ہاتھ میں جو ہے وہ چابیاں ہوگی عالمی مارکیٹ کی، اسی کے ہاتھ میں لوگوں کے عروج و زوال کے معاملات ہوں گے۔ اس طرح لوگ تصور کر رہے ہیں، اور اب تیسری عالمی جنگ کو جیتنے کے لیے ایسے ایسے ہتھیار بنائے جا چکے ہیں جس کا آپ ہم تصور نہیں کر سکتے، جس کو ہم آپ سوچ نہیں سکتے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دنیا کی ہر قوم، چاہے وہ یہود ہو، چاہے وہ نصارہ ہو، چاہے وہ مشرکین ہو، چاہے وہ صائبین ہو، چاہے وہ اللہ اکبر ملحدین ہو، سب نے تیاری کر لی تیسری عالمی جنگ کی۔ اگر کوئی نہتا ہے، اگر کوئی بے ہتھیار ہے تو اس کو مسلمان کہتے ہیں، وہ کلمہ پڑھنے والی قوم، ان کے پاس کوئی ہتھیار نہیں۔ یہ وہ قوم ہے جو ہاتھوں میں اللہ اکبر ہتھیار رکھنے کی بجائے ہاتھوں میں تسبیحاں رکھتی ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، یہ بغل میں پاپ رکھنے کی بجائے بغلوں میں قرآن رکھتی ہے، بلکہ یہ کہتا ہوں رکھتی تھی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، تیسری عالمی جنگ کو جیتنے کے لیے جو لوگ بے چین اور بے قرار ہے، شروع تو کرنے کے لیے لوگ بالکل ایک پیر پہ کھڑے ہوئے ہیں اور جیتنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں، جس کے پاس جتنے ہتھیار ہیں وہ اتنا جلدی سے جو ہے اجلت کر رہا ہے تیسری عالمی جنگ کے لیے۔ لیکن پوری دنیا کو اگر خطرہ ہے، پوری دنیا کو اگر خوف ہے تو قوم مسلم سے خوف ہے، مسلمانوں سے خوف ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے بدر کی جنگ کا نقشہ ان کے سامنے موجود ہے، بدر کی جنگ کا نقشہ ان کے سامنے موجود ہے، احد کی جنگ کا نقشہ ان کے سامنے موجود ہے، خندق و خیبر کے نقشے ان کے سامنے موجود ہے۔ دنیا کے پاس ہتھیار ہے، لیکن نہتے مسلمانوں سے دنیا ڈر کیوں رہی ہے، دنیا خوف زدہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ جانتے ہیں ایک طرف 1000 تھے، ایک طرف 313 تھے، 313 میں بھی سب کے ہاتھوں میں تلوار نہیں تھی۔ میں کوئی مبالغہ نہیں کر رہا ہوں، مجھ سے بڑے بڑے اہل دانش، اہل علم، اہل تقوی، اہل خیرت یہاں پر موجود ہے، آپ ان کی طرف رجوع کر سکتے ہیں۔ لیکن یاد رکھنا، اور پھر انٹرنیٹ کا دور ہے، اگر میری بیان کردہ روایت میں کوئی شک ہو تو آپ گھر جا کر کے اس کو دیکھ سکتے ہو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ
علیہ وسلم کے دیوانوں، ایک طرف 1000 کا لشکر ہے اور سب کے ہاتھوں میں ہتھیار، بڑے بڑے ہتھیار، اس دور کے جتنے جدید ہتھیار ہو سکتے تھے ان کے ہاتھوں میں موجود، شراب کے مٹکے ان کے پاس، ناچنے والیاں ان کے پاس، گانے والیاں ان کے پاس، ایسے طرف کے سامان ان کے پاس، رقص و سرود کی محفلوں کے سامان ان کے پاس، اور 313 نہتے ہیں، 313 نہتے ہیں، اور ان نہتوں کے پاس اللہ اکبر سواریاں بھی نہیں ہے، ایک ایک سواری پر 3 لوگ بیٹھ کر کے آئے ہیں، اور 3 کیسے بیٹھے؟ ایک ساتھ 3 نہیں بیٹھے، بلکہ کیسے باری مقرر کی گئی، اتنی دور تک یہ بیٹھے گا، اتنی دور تک وہ بیٹھے گا، اتنی دور تک وہ بیٹھے گا، ہر مسلمان کی سواری پر 2 مسلمان مزید مقرر ہے، 2 چلتے ساتھ میں، ایک اوپر بیٹھتا ہے، لیکن چشم فلک نے اور پشت زمین نے یہ منظر دیکھا کہ جب بدر کے قائد کو بدر کی طرف جاتا دیکھا گیا تو اس وقت میرے آقا کے پاس بھی سواری تھی اونٹنی، حضور علیہ السلام نے اور مسلمانوں سے کہا 2 کو اپنے ساتھ شامل کر لو، تو اپنے ساتھ بھی 2 لوگوں کو شامل کیا، اپنی اونٹنی پر بھی 2 لوگوں کی باری لگائی، ایک مولا علی کی اور ایک مرشد ابھی مرشد کی، اللہ اکبر۔ جب اپنی باری ختم ہوئی حضور اترنے لگے، میں کہتا ہوں لاؤ دنیا میں کوئی ایسا قائد، لاؤ دنیا میں کوئی ایسا رہنما، لاؤ دنیا میں کوئی ایسا رہبر، اور کے تخت و تاج پر غاصبانہ بیٹھنے والا قائد تو ملے گا، لیکن اپنی سواری پر غلاموں کو بیٹھانے والا اگر سب سے پہلے کوئی ہے تو آمنہ کا لال عبداللہ کا در یتیم محمد الرسول۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی۔ واہ 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 واہ۔ لوگ کہتے فاروق اعظم نے اپنے غلام کو اپنی سواری پہ بٹھایا، کیا میں نے بات؟ کہا سلام ہے عمر ابن خطاب کو، لیکن عمر کے سامنے کسی اور کا اسوہ بھی تو تھا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ آپ اس کو مت بھولیے، فاروق اعظم کا کردار بڑا ہے، لیکن فاروق اعظم نے کسی کو دیکھا تھا، واہ اللہ کے رسول نے اپنی سواری پر مولا علی مرشد ابن ابی مرشد کو مقرر کیا باری پر۔ جب اپنی باری ختم ہوئی حضور نیچے آئے، فرمایا علی چڑھو۔ علی مرتضیٰ نے کہا میرے ماں باپ پہ قربان، غلام سوار ہو آقا چلے میں کیسے مرداشت کر سکتا ہوں؟ کہا مرشد تو، کہا حضور میرے ماں باپ پہ قربان میں کیسے یہ کر سکتا ہوں؟ اب تیور نبوت بدلے، توجہ کرنا، چھوڑ دے اس کو جیسا اب ویسی، سرکار کی محفلیں چھوڑیں، واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ توجہ کریں، جو چاہیں جیسے ویسی رہنے دے، جتنی دیر تک تھوڑی سی گفتگو سن لیں۔ دونوں نے کہا حضور ہم یہ نہیں کر سکتے۔ تیور مصطفیٰ جان رحمت بدلے اور فرمایا تم دونوں نہیں بیٹھو گے؟ نہیں بیٹھیں گے۔ کہا تم دونوں مجھ سے زیادہ طاقتور ہو کیا؟ اللہ اللہ، تم دونوں